کیا خواجہ عمران صاحب آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ میں سہولت کاری کہیں موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی نرم گوشہ؟ نہیں لگتا کیا مطلب مجھے بتائیں، جس طرح سے ابھی بات ہوئی جناب 200 کیس بن کے بڑی زیادتی، میں بالکل کہتا ہوں جی بڑی زیادتی ہے جناب، اتنے کیس نہیں بنانے چاہیے تھے، 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہی کافی تھا۔ تو جس طرح سے اس کیس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے، یعنی ایک اوپن شٹ کیس، جس طرح سے میں سمجھتا ہوں فارغ ہوا ہے، بڑے ادب سے عرض کروں، پتہ نہیں کیا اس پہ فتویٰ لگ جائے گا، تو جس طرح سے ایک ایک دن میں بیلیں ملی ہیں، اس طرح کی بیلیں بھی کبھی کسی کو نہیں ملی۔ میں شعیب شاہین صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں گرفتار تھا، مجھ پر ناجائز دہشت گردی کا کیس بنایا گیا تھا، میں کورٹ گیا، میرے لائرز نے کہا کہ جناب یہ اب دہشت گردی تو بنتی نہیں ہے، یہ کس طرح سے ان کے اوپر دہشت گردی لگا دی، نہ تو کوئی فائرنگ ہوئی، نہ کوئی اپنا ایسا معاملہ ہوا، نہ خوف و ہراس پھیلا۔ تو کورٹ کا ہمیں بڑے معذرت سے عرض کیا تھا کہ جناب یہ دہشت گردی لگائی گئی ہے، یہ آپ نیچے جب جائیں گے، جب چلان پیش ہوگا تو ٹیررسٹ کورٹ اس کو ختم کرے گی، ہمارے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن پھر میں نے دیکھا، میری آنکھوں نے بھی دیکھا کہ کس طرح سے دہشت گردی کے کیسز جو ہیں ان سے دہشت گردیاں اڑائی گئیں، کس طرح سے جناب تحفے کے طور پہ پیش کیا گیا۔ تو اچھا، میں اچھی بات ہے اگر کیا آپ گیا کہہ تو، رہے ہیں کہ لیکن پی ٹی میری آئی کے عرض یہ لیے ہے کہ عدلیہ کاش میں ہم سے بھی یہ سلوک ہوتا، کاش ہم سے بھی دہشت گردیاں اسی طرح ختم کی جاتی جس طرح 2-2 منٹ میں ٹھیک جناب دہشت ٹھیک گردیاں وہاں پہ ختم کی گئی۔ خواجہ عمران صاحب، آج بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ جی سپریم کورٹ میں جانا ہے اپیل میں سائفر کیس کے یا نہیں جانا، یہ پروسیکیوشن نے فیصلہ کرنا ہے، حکومت نے نہیں۔ لیکن حافظ احسان کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے، جو کہ مسلم لیگ نون کی ہے۔ تو کیا فیصلہ کریں گے آپ لوگ؟ جائیں گے اپیل میں سائفر میں سپریم کورٹ میں؟ دیکھیں اب تک جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے بتائیں ابھی شعیب شاہین صاحب میں بڑی عزت کرتا ہوں، بڑے محترم ہیں، بڑا نام ہے، لیکن کاش یہ سارے لوگ اس وقت بھی بولتے جب ایک بہت بڑے جج صاحب نے کہا تھا ایک شخص کو گناہگار ثابت ہونے سے پہلے کہ یہ سسلن مافیا ہے، یہ گاڈ فادر ہے، آپ نے پہلی سزا دے دی تھی۔ پھر جو اس وقت بھی یہ بات کی جانی چاہیے تھی، اگر آئین اور قانون کی حکمرانی کا اتنا ہی سب کو شوق تھا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر جو ہے پاناما کے نام سے ڈرامہ کر کے اقامہ پہ نااہلی جب کی گئی تھی، تب بھی یہ کہنا چاہیے تھا۔ مجھے آج ابھی انہوں نے پاناما کا ذکر کیا تو مجھے ان سے بھی پوچھنا ہے اور سب سے پوچھنا ہے کہ وہ کہاں گئے باقی 400 کے قریب افراد جن کے خلاف پاناما کی انکوائری کرنی تھی، یا صرف نواز شریف اور اس کے بیٹوں کو سزا دینا مقصود تھا، صرف نواز شریف کے ساتھ یہ ظلم کرنا مقصود تھا، باقی لوگوں کا تو کبھی آج لیکن کسی یہ نے میرے نام بھی سوال نہیں کا لیا جواب نہیں ہے نہ۔ نا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں، میں نہیں ہے۔ آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ دیکھیں وفاقی گورنمنٹ اس پہ فیصلہ کرے گی، اور آج جیسا ترجمان نے کہا کہ پروسیکیوشن اس پہ اپیل کرے گی اور اپیل کا فیصلہ کرے گی، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈیٹیل ججمنٹ آ لینے دیں، ڈیٹیل ججمنٹ میں دیکھا جائے گا آخر کیا پلی لی گئی ہے، اتنی بڑی محبت کی گئی ہے۔ اور میں ایز اے لے مین، ایز اے ورکر یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو بھی شعیب صاحب فرما رہے تھے کہ جناب قوم سرخرو ہو گئی، کون سی قوم سرخرو ہو گئی بھائی؟ یعنی کہ آپ نے یہ ثابت کیا کہ قوم کو جب مرضی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے جھوٹ بول دو، اور قوم کا جو لیڈر ہے وہ شرم بھی نہ کھائے جھوٹ بولتے ہوئے اور جھوٹا کاغذ لہرائے اور کہے کہ جناب یہ دیکھو میری حکومت کو فارغ کرنے کے لیے امریکہ نے سازش کی، اور 2 ماہ بعد اس کو یاد آئے کہ نہیں وہ امریکہ نے نہیں کی تھی، وہ تو جناب باجوہ صاحب نے کی تھی۔ خواجہ پھر اس عمران کے اگلے صاحب، مہینے اسلام اس کو آباد ہائی یاد آتا کورٹ ہے نے کہ وہ تو انوسینٹ جناب قرار موسم دے کی دیا نہیں ہے۔ کی تھی۔ آپ شعیب شاہین پہ غصہ کیوں نکال رہے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انوسینٹ قرار دے دیا۔ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں، میں ایز اے لے مین ایک بڑے قانون دان سے یہ پوچھ رہا ہوں، میں ایک سیاسی کارکن ایک بڑے قانون دان سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آئین اور قانون اچھا، کسی بھی پرائم منسٹر کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ جھوٹی ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگا دے، قوم سے جھوٹ بولے، قوم سے ڈرامہ کرے، قوم سے تماشا کرے اور پھر قابل فخر بن جائے؟ میں ایک سیاسی کارکن یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ تماشے، یہ ڈرامے، کبھی 35 پینچر کا جھوٹ، کبھی پاناما کا جھوٹ، کبھی اقامہ کا جھوٹ، کبھی سائفر کا جھوٹ، اعظم خان صاحب کا بیان کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے تو خود کہا ہے کہ سائفر کی کاپی کے بارے میں، تو یہ تمام چیزیں کہاں چلی گئیں؟ آج وہ انصاف کہاں کھو گیا؟ یہ جو کڑوا کڑوا تو اور میٹھا میٹھا ہاف ہاف ہے، میں بڑے ادب سے عرض کروں، میں اب کیا بات کروں، زیادہ بات کروں گا تو پھر وہ جو ہے توہینیں لگ جاتی ہیں۔ یہاں ہماری توہین کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے، ہم پہ جو مرضی الزام لگا دیا جائے، لیکن کہیں اور ہم کوئی بات نہیں کر سکتے۔ صحیح تو بات ہے، بہرحال وقت اس درست کا فیصلہ کرے گا، درست عدالت بات۔ نے جو مرضی کہہ دیا، تاریخ اس میں کبھی اس بات کو معاف نہیں کرے گی کہ ایک سربراہ مملکت نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا، جی اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے جھوٹ بولا، ڈرامہ کیا، تماشا کیا اور ملک کو سٹیج پہ یہ لگایا۔ پاکستان میں عموماً جب تاریخ پہ چھوڑا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مٹی پاؤ پروگرام ہوتا ہے۔